میں تو گم ہو گیا تھا. کہ نہیں, کب گم ہوئے تھے؟ تم ہمارے ساتھ خانے کعبے گئے ہو, اچھا تم نے ہمارے ساتھ حج کیا ہے, تم نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ سارا کچھ کیا ہے. ہاں تم غائب ضرور ہوئے تھے, لیکن جب ہم قافلہ واپس دمشق کے دروازے پہ آئے تو تم غائب ہو گئے تھے, تو ہمیں سرائے تک آئے تو تم مل گئے ہو. پوچھنا کیوں؟ آ گیا واپس, آ کے اپنے بچوں کو کہتا میں نے حج نہیں کیا, تم لوگوں کا پیسہ ضائع کر دیا. اکبر بادشاہ کے پاس, ان کا بادشاہ میں نے حج تو نہیں کیا, پیسہ آپ کا ضائع کر دیا, معافی دے دیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب. بہت زبردست اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، اور اگر ہم کیلکولیشن کی بات کریں تو بہت ہی زبردست انفارمیٹیو ہمیں نالج بھی دیتے ہیں. ہماری تربیت بھی ہوتی ہے جب ہم ان کا انٹرویو کرنے آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی بھی تربیت کرتے ہیں سید حیدر جعفری صاحب. ناظرین، وظائف سے معجزات پر شاہ جی بہت زبردست ہمیں نالجیبل چیزیں بھی دیتے ہیں، لیکن آج کا جو موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ درود شریف کے حوالے سے ہے. اور درود شریف پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، آج سید حیدر جعفری صاحب سے ہم جانیں گے، اس پر ہم بات کریں گے. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام شاہ بھائی. جی کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ کروڑ شکر ہے. شاہ جی آپ لوگوں کو جو گائیڈ کرتے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ ان کو بینیفٹس ہوتے ہیں زندگی کے اندر. اللہ تعالیٰ دیکھیں، ایک بڑا کچھ لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، سر اللہ کے دل ہاتھ کرتا میں ہے ان کو مانا جائے. اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس سے چاہے جو چاہے جیسے چاہے کام لے سکتا ہے. بے شک ایسا ہی. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اس نے کسی قابل کر دیا کہ چلیں کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ فلاں پڑھیں تو یہ ہوگا, یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہے, بے شک. اللہ سب کا رب ہے. کیا صرف پڑھنے والوں کا رب ہے؟ نہیں، سب کا ہے. اگر ایک بندہ فرض کیا, اسے زندگی میں ایسا موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ اتنا فلوئنٹ ہے قرآن پاک میں, تو وہ کیا پڑھے گا؟ تو اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اللہ سنے گا نہیں. یا ایک بندہ وہ گونگا ہے, زبان کام ہی نہیں کرتی, وہ اگر بول کے بتائے گا نہیں تو کیا اللہ نہیں سنے گا؟ پھر بھی سنے گا اللہ میاں. تو جو اللہ دل کے خیال کو آنے سے پہلے جانتا ہے, اس کو پڑھ کے بتانا پڑتا ہے کہ جی 600 مرتبہ یہ پڑھیں گے یا 6 لاکھ مرتبہ یہ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا. وہ پہلی باری اللہ نے دسنا نہیں پہنتا. اس کو اس طرح سوچیں. میں جو مطلب پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں پڑھائیاں بند کرا دینا. میں سائنس کا آدمی, مجھے انرجی سمجھ آتی, تو اس لیے بیوقوفوں والی باتیں میں بند کروا دیتا ہوں. ماننا یا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے, میرا کام بتانا ہے, میرا کام منانا نہیں ہے. میں نے منانا کسی کو نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. مانتا ہے مان لے, نہیں مانتا وہ دی مرضی, مینوں کی لگے. بات یہ ہے کہ جب آپ کے جسم میں اللہ نے ایک انرجی کا سسٹم بنایا, جس طرح لوہے کو میگنیٹ کھینچتا ہے, تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, لوہے کے اوپر زنگ لگا ہوگا تو میگنیٹ اس طرح کھینچ نہیں پائے گا. اس زنگ کو صاف کرنے کے لیے بعض اوقات کچھ پڑھائی کرنی پڑتی ہے, لیکن پڑھائی الٹیمیٹ گول نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسی یہ نہ پڑھیے تو سانو سکون نہیں آتا, ہمارے کے ساتھ لگ گیا ہے. تو سر آپ اس منزل سے پیار کر بیٹھے, اس رستے سے پیار کر بیٹھے, منزل سے نہیں. منزل تو الٹیمیٹ اللہ ہے. اب جیسے کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے, میں موٹر وے کے کسی قیامت عام پہ بیٹھ کے اور کہوں کہ جی یہ قیامت عام سے تو مجھے بڑا پیار ہے جی, میں بس یہی ہوں, تو میری منزل تو کھوٹی ہو جائے گی نا, قیامت عام تک ہی رہ جاؤں گا نا. ایسا ہی ہے, منزل پہ نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح منزل کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ. پڑھائی, ورد, وظیفے, یہ راستہ ہے. ایک راستہ بند ہو گیا, دوسرے پہ چلے جائیں, دوسرا بند ہو گیا, تیسرے پہ چلے جائیں. اب واپس آتا ہوں کہ پڑھائی کے بغیر جو ہے بھی اللہ مل جاتا ہے. مل جاتا ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ پڑھیں گے تو ملیں گے. ٹھیک ہے, ملتا ہوگا, مجھے نہیں پتا. دوسرا آپ کا جو کوشچن کا حصہ ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, وہ ہے سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک. درود پاک ہے کیا؟ درود ہے کہ آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ,
پاک رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہماری طرف سے وہ ہدیہ پیش کر جس کا نام تو نے درود رکھا ہے. درود رکھا. ہمیں کیا پتا. اللہ کہتا ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے رسالت مآب پہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، یسلمون تسلیما کثیرا کثیرا. ٹھیک ہے، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجا کرو. درود اور سلام کی حقیقت کیا ہے ہمیں کیا پتا. ہم اللہ کو کہہ دیتے ہیں مالک تو بھیج دے. دوسرا درود پاک کا ایک مفہوم کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ سلامت رہیں، آپ کی اولاد سلامت رہے. سلامت رہے. یا رسول اللہ تسی جیو توڑے بچے جی. جب ہم جو ہے وہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم دل سے ان کے دین کے ساتھ سنسیئر ہی نہیں، ہم دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بغض رکھتے ہیں، رسالت مآب کی اولاد کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کے گھر کو نہیں مانتے. زبانی نہ بھی گئے، آپ کا کردار کہتا ہے، آپ کے کردار سے ہے کہ آپ رسول اللہ کی اولاد سے محبت ہی نہیں کرتے. آپ کی نظر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا وہ احترام ہے ہی نہیں آپ کو، ان کی آل کی وہ عزت آپ کے اندر ہے ہی نہیں. پھر کاہے کا درود؟ پھر کون سا درود؟ کون سی چیز ہے؟ احساس. دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہیں نہیں پڑھے، کچھ نہیں پڑھا انہوں نے، لیکن اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے جو آپ کی سوچ ہے. بہت بڑا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا، اور ایک اور بڑا نام ہے شیخ مبارک کا. پتہ نہیں یہ نام مبارک خاص ہی مبارک ہے. تاریخ میں نے 2 لوگ ایسے پڑھے جن کا نام مبارک ہے. عبداللہ ابن مبارک کا تو باپ کا نام مبارک ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے شیخ الحدیث ہوئے ہیں، بہت بڑا نام ہے. ان کو بھی زندگی میں بہرام مجوسی کا جو واقعہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں سنایا تھا، ان کو بھی جو بہرام نے بتایا تھا کہ کیسے اس کو مجوسی ہے، اس کو کیسے مل گیا. اسی طرح شیخ مبارک ناگوری اکبر اعظم کے 2 9 رتنوں کا باپ ہے، ابو الفضل اور فیضی کا باپ ہے. ٹھیک ہے، یہ بندہ جس کے 2 بیٹے وزیر ہیں، اکبر کے بچوں کا وہ استاد ہے. شیخ مبارک اکبر کے بچوں کا استاد ہے، تو جو بادشاہ کے بھی قریب ہے، اس کے 2 بیٹے بادشاہ کے قریب ترین وزیر ہیں. وہ کتنا امیر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس بندے نے فیصلہ کیا کہ میں حج کرنے جاؤں گا. تو اس وقت جہاز تو نہیں چلتے تھے نا، اس وقت شپ ہوتے تھے یا جہاز، یا مطلب جو ہے وہ اونٹوں پہ یا جانوروں پہ سفر کیا جاتا تھا. تو بادشاہ نے بھی اس کو ذات راہ کے لیے بہت سارا پیسہ دے دیا، بہت سارا مال دے دیا. بیٹوں نے بھی اپنے باپ کو بہت سارا پیسہ دے دیا. بادشاہ نے اپنی فوج کے بھی کچھ لوگ اس کے ساتھ کر دیے کہ جاؤ حج کرو. تو وہ انڈیا سے نکلے، افغانستان کے راستے ایران، عراق، شام ہوتے ہوئے، پھر شام سے ان کا پلان تھا کہ مدینہ کی طرف جائیں گے اور پھر واپس جو ہے اسی راستے سے شام، عراق، ایران، افغانستان سے ہوتے ہوئے انڈیا واپس آ جائیں گے. پلان ترتیب ہو گیا کہ جی اسی راستے سے جائیں گے اور اسی راستے سے واپس آئیں گے. کیونکہ پلان اس لیے ترتیب دیے جاتے تھے کہ اگر کوئی راستے میں کوئی گم ہو گیا تو وہ واپسی پہ یا کہیں پہ اس کے ملنے کا امکان رہے. قافلے چلتے تھے، قافلے کبھی صحرا میں یا کسی جگہ پہ طوفان آ گیا تو قافلے آپس میں بکھر جاتے تھے. عبداللہ ابن مبارک شام تک تو گیا. شام میں ایک خاص لباس، یا عراق اور شام میں نا خاص لباس ہے جو سادات کی نشانی ہے، کالا اور سبز رنگ. کالا اور سبز رنگ یہ سادات کی خاص نشانی ہے. وہاں کے جو لوگ جو سردار سادات میں سے ہوتے ہیں وہ کالی چادر یا گرین چادر، وہ کالی اور گرین ایک خاص پیٹرن کی چادر ہوتی ہے، وہ ضرور لیتے ہیں. اس نے دیکھا کہ کوڑے کا ڈھیر ہے اور ایک عورت ہے
شام میں چادر اس نے وہ سادات والی پہنی ہوئی ہے، مردہ بطخ کے نا پار اتار رہی ہے۔ پریشان ہو گیا کہ رسول اللہ کی اولاد ہے اور مردہ بطخ کے یہ کر کیا رہی ہے۔ بزرگ آدمی تھا، بابا تھا، پہنچ کے اس کے پاس، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ عربی فارسی کا ماسٹر تھا تو عربی بولنے میں اس کو کوئی مذائقہ ہی نہیں تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا آپ جائیں، میں کچھ بھی کر رہی ہوں، آپ جائیں، میں آپ سے کچھ بات تو نہیں کی۔ میں نے کہا بیٹا ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مردہ جانور آج 3 دن کے بعد میرے پہ حلال ہے، میں لے جاؤں گی جو کچھ تھوڑا بہت اس کا گوشت ووشت ہوگا میں بچوں کو کھلا دوں گی، بچوں کی بھوک مٹ جائے گی، مرنے سے بچ جائیں گے۔ شیخ مبارک تڑپ گیا، اس نے کہا تم سادات کی اولاد ہو تو تم یہ لوگ تمہارا احساس نہیں کرتے۔ اس نے کہا تم چھوڑ دو، تمہیں کیا ہے، میں جتنا بھی کر سکتا ہوں نا میں ضرور کروں گا، اور 1 دن 2 دن کے لیے نہیں، کوشش کروں گا کہ میں تمہارے لیے ایسا کر جاؤں کہ تمہاری آنے والی نسلوں کو مصیبت نہ ہو، سامنا نہ کرنا پڑے، تم میری بیٹی ہو، اور میں نے چونکہ کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سے یہ برداشت نہیں ہے کہ رسالت مآب کی اولاد ہو اور وہ اس حال میں ہو۔ شیخ مبارک نے جتنے پیسے اس کے پاس تھے، میں پھر وہ جو کہانی کے شروع میں آپ کو کہانی ہوتا ہے کہ پیسے اس کو تھوڑے نہیں سن، اس نے جتنے پیسے واپس جانے کے لیے ضروری تھے نا اتنے پیسے اپنے پاس رکھ لیے، باقی سارے پیسے اس کو گھر بنا دیا، کاروبار کروا دیا، مطلب دنوں میں اس کو نا 2-3 دن میں اس نے وہاں پہ اس کو گھر لے دیا، اس کو کاروبار اس وقت کہتے ہیں کہ وہ کروا دیا، اس کو کہا بیٹی اب بیٹھو، اب میرے بچوں کی طرح ہو۔ اب جب یہ پیسے ختم ہو گئے، آگے جانا ہے، اب حج کرنے کے لیے، حج پہ رہنا بھی ہے، وہاں پہ خرچہ بھی ہونا ہے، خرچہ تھوڑا ہے، کر لیا۔ بعد میں اس نے کہا کہ اچھا چلو اللہ کی مرضی، ایسا کرتے ہیں یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، قافلہ آگے چلا جائے گا، وہ حج کر کے واپس آئیں گے، جب یہاں سے گزریں گے تو مل جاؤں گا، بعد میں کوئی بہانہ کر لوں گا کہ میں وہاں نہیں جا سکا۔ دوسرا اس کو یہ بھی تھا کہ اگر میں بغیر حج کیے اب یہاں تک آ کے واپس چلا گیا تو بادشاہ کہے گا کیا، میرے بچے کہیں گے ہم نے اتنے پیسے دیے تھے تو بابا آپ نے ضائع کر دیے، تو کچھ اس شرمندگی کے تحت وہ غائب ہو گیا، قافلہ آگے چلا گیا، حج کے دن آ گئے، حج ہو گیا، مہینے لگ جاتے تھے اس وقت سفر میں، قافلہ واپس آیا تو یہ قافلے والوں کو جا کے ملا، کسی نے اس سے استفسار بھی نہیں کیا کہ تو یہاں رہ گیا تھا، تو کہاں تھا، کہیں گم ہوا، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اب یہ بات اس کو نا بڑی عجیب لگی کہ لوگ پوچھ بھی نہیں رہے کہ میں یہاں رہ گیا تھا، تم نے حج نہیں کیا، کیسے کیا، کہانیاں اس نے تیار کی ہوئی تھی کہ میں یہ کہانی سنا یہ بتا دوں گا۔ اس نے جناب کوئی نہیں، ایک دن ایسے ہی اس نے بات کی واپسی پہ اپنے کسی، جی میں تو حج کرنے میں تمہارے ساتھ گیا نہیں تھا، تو تم لوگوں نے مطلب پھر مجھ سے پوچھا بھی نہیں، میں تو گم ہو گیا تھا۔ کہ نہیں، کب گم ہوئے تھے؟ تم ہمارے ساتھ خانے کعبے گئے ہو، اچھا، تم نے ہمارے ساتھ حج کیا ہے، تم نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ سارا کچھ کیا ہے، ہاں تم غائب ضرور ہوئے تھے، لیکن جب ہم قافلہ واپس دمشق کے دروازے پہ آئے تو تم غائب ہو گئے تھے، تو ہمیں سرائے تک آئے تو تم مل گئے ہو، پوچھنا کیوں تھا؟ ان کو بھی یاد نہیں ہے نہیں یاد نہیں ہے، سنے کہانی جی ہے، جی، تاریخ کی بات ہے یہ، اور یہ بڑی یہ میں جس طرف لانا چاہ رہا ہوں نا، جب یہ بات ہوئی نا تو شیخ مبارک بہت پریشان ہوا کہ میری بات یہ، اور میں تو حج بھی نہیں کیا، لوگ کہہ رہے ہیں میں نے حج کیا، نیک آدمی تھا اندر سے، تو نیک ہی تھا، تو آ گیا واپس، آ کے اپنے بچوں کو کہتا میں نے حج نہیں کیا، تم لوگوں کا پیسہ ضائع کر دیا، اکبر بادشاہ کے پاس، ان کا بادشاہ میں نے حج تو نہیں کیا، پیسہ آپ کا ضائع کر دیا، معافی دے دیں۔
اکبر نے کہا کہ مجھے 10 لوگوں نے آ کے بتایا ہے کہ تم نے حج کیا ہے اور تم لوگ جب وہاں پہ تم خانہ کعبے میں رو رو کے سب کے لیے، میرے لیے، اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے، تو وہ کون تھا؟ اس نے کہا جی میں تو گیا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا کون ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی کو بلایا گیا کہ آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے استخارہ کیا اور کہا کہ اللہ نے اس کے کسی ایک ایسے کام کے بدلے میں ایک فرشتہ تخلیق کر دیا ہے جو قیامت تک اس کی طرف سے حج کرتا رہے گا۔ وہ فرشتہ تھا جو اس کی شکل کا تھا۔ درود میں بار بار جو عرض کرتا ہوں سبحان نا، اللہ، میں بار بار عرض کرتا ہوں، درود پڑھنا نہیں ہے، درود کرنا ہے۔ اگر آپ کے کردار سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں جھلکتی، اگر آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کا درد نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کی محبت، ان کے گھر کی خوشی آپ کو اپنے دل میں محسوس نہیں نہ ہوتی، آپ عزاداری کر لیں، آپ میلاد منا لیں، آپ جشن کر لیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی عیدیں، کوئی شبراتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے عملی محبت کے بغیر کچھ نہیں۔ رسالت مآب نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ اس کے ماں باپ، بہن بھائی، اس کی ہر چیز سے زیادہ اس کے لیے پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ سر پڑھائی کرنے کے باوجود بھی اگر آپ نے عملی طور پہ وہی کرنا ہے، وہ تسبیح پڑھنی ہے، جسے سخی سلطان بہو نے کہا سی تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے؟ تو اگر آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہے تو نہ پڑھیں۔ سبحان اللہ، سہی جی بہت اچھا واقعہ آپ نے سنایا۔ تسبیح جو ہے نا وہ یہاں کی، احساس کی، پھر ایک بار بھی گئیں گے نا، جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا۔ اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کے وجود میں رسول اللہ کی اولاد کی محبت ہے، ان کی عزت ہے، تو پھر نہ بھی پڑھیں گے نا تب بھی ہو جائے گا۔ آپ کی زبان ساتھ نہیں دیتی، نہیں، بعض اوقات انسان پہ رکت ایسی آ جاتی ہے، نہیں پڑھا جاتا، ہو جاتا ہے، کیلکولیشن کی وجہ سے ہوتا ہے، پڑھائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے بچے اگر میرے سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو میں ان کو کہوں گا کہ بیٹا 60-70 دفعہ یہ لکھ کے دو پھر میں دوں گا۔ سر اللہ نو انہیں جوگا بھی نہیں سمجھتے۔ میرے بچے میرے سے کوئی چیز مانگے تو میں ان کو کہوں گا کہ بیٹا 10,000 دفعہ یہ بات کہو گے تو میں کروں گا۔ سر اللہ نو انہیں جوگا بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ ماں ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ پڑھیں گے تو وہ دے گا، آپ نہیں پڑھیں گے تو وہ نہیں دے گا؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد سے محبت بڑی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک صحابی کو آپ نے تبلیغ کے لیے بھیجا، وہ آئے آپ کے ساتھ، یا رسول اللہ مجھے آپ نے بھیجا تبلیغ کے لیے، مجھے بتائیے تبلیغ کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو رسالت مآب کے جو جملے ہیں نا وہ اصل دین ہے۔ کوشش کرنا کہ تمہیں تبلیغ کے لیے زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے۔ سر اسلام یہاں پہ پھیلا تھا تاجروں کی یا اولیاء کی، تو وہ لوگ کوئی مدرسوں سے پڑھے ہوئے تھے، ان کا کردار ایسا تھا کہ لوگوں نے، اس انڈیا کے لوگوں نے جب ان کے کردار، ان کی دیانتداری کو دیکھا، اور یہ لوگوں نے کہا کہ بھائی تاڈا دین ٹھیک ہے، یہ تبلیغ ہے۔ لوگ دیکھ کے خود آئے، لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو نا کہ آپ کون لوگ ہیں۔ سر اگر آپ کو یہ احساس نہیں ہے نا، چھوڑ دیں، کچھ نہ کریں۔ درود پڑھنے کی چیز نہیں ہے، درود کرنے کی چیز، کرنے کی چیز۔ اگر آپ ساری زندگی درود پڑھتے رہے ہیں اور رسالت مآب کی اولاد کا حق آپ نے کھایا ہوا ہے، آپ ساری زندگی درود پڑھتے رہے ہیں، رسالت مآب کے گھر کے لوگوں کے ساتھ آپ کے اندر بغض ہے، مولا کائنات کا نام لیا جائے آپ کے چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں، جو مرضی پڑھ لیں، کچھ نہیں ہونا، ایسا ہی ہے، چھوڑ دیں، جان چھڑائیں، ایسے ہی ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں۔ جہال سے بھی محبت کرنی ہے، بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت کو اللہ نے کہا تھا، رسول اللہ نے نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ نے نہیں کہا، قرآن میں آیت ہے، قل لا اسلکم اجرا لا اسلکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى،
کہ میں یہ جو تمہیں دین دیا ہے، تمہیں کرم نوازی کیا ہے، تمہیں تاریکی سے نکال کے روشنی میں لایا ہوں، کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے شدید ترین محبت کرنا. وہ نہیں ہے نا تو کچھ نہیں ہے. اس لیے میں درود میرے لیے ایموشنل چیپٹر ہے، میں اس لیے اس کے اوپر بات شاہ کوشش جی کرتا ہوں کہ نہیں نالج کرتا تو ہوں. دیکھیں دینا چاہیے لوگوں کو، بتانا بھی چاہیے. شاہ جی ایک عام بندے کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ میرا درود قبول ہو گیا ہے؟ اندر سے. فیلنگ آتی ہے؟ کیوں نہیں آتی ہے؟ کیسے نہیں آتی ہے؟ لیکن درود زبانی نہیں سر، درود زبانی نہیں. ساری زندگی آپ نے درود پڑھا، ٹھیک ہے، کسی دن آپ کو کوئی ایسا نظر آ گیا کہ ہے سادات. سر کروڑوں واقعے ہیں ہسٹری میں، جن لوگوں کو صرف جنید بغدادی کا واقعہ آپ کو نہیں پتا. جنید بغدادی کون تھا اور جنید بغدادی کو ولایت کہاں سے ملی، اور پھر اللہ کے عاشقوں کے سردار ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کیسے ملی؟ پہلوان تھے، کوئی عالم نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، پہلوان تھے، بادشاہ کے پہلوان تھے. ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں جنید بغدادی سے کشتی کروں گا لیکن مجھے بڑا انعام چاہیے. لوگوں نے دیکھا ہارون رشید بادشاہ تھا، ہارون رشید کے درباری پہلوان تھے. ہارون رشید اس وقت بادشاہ تھا. انہوں نے کہا جنید بغدادی بہت بڑا پہلوان ہے، تو کمزور سا آدمی اس سے لڑے گا. بادشاہ نے کہا کہ اگر تو نے اس کو جنید بغدادی کو ہرا دیا تو میں تجھے بہت بڑا انعام دوں گا. اس وقت کی بہت بڑی رقم تھی. جنید بغدادی جب اکھاڑے میں آیا تو دیکھا پتلا سا آدمی ہے، اس نے کیا لڑنا ہے. وہ بندہ آیا، اس نے کان میں جنید بغدادی کی کوئی بات کہی. جنید بغدادی اتنا بڑا پہلوان زمین پہ تھا، وہ گرا کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا. ہارون رشید نے بلایا، انہوں نے کہا یہ تو جان کھا رہا ہے، دوبارہ ہوگی. دوبارہ کشتی ہوئی، دوبارہ جنید بغدادی گر گئے. اسی رات جنید بغدادی کو خواب میں رسالت مآب کی زیارت ہوتی ہے. پتہ اس بندے نے کان میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں سید ہوں، میرے پہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ نہیں لگتی، میرے بچے بھوکے، میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اگر تو کشتی میں ہار جائے گا مجھے انعام مل جائے گا، میرے بچوں کی رزق کا ٹھکانہ ہو جائے گا. جنید بغدادی نے اپنی عزت، اپنا وقار، سارا کچھ گوا دیا صرف اس کی مدد کرتے ہوئے. بادشاہ نے اس کو نکال دیا کہ تو نکل، تو اس سے ہار گیا. وہ اپنی عزت وقار کے ساتھ نوکری سے، جو اس کی شاہی نائٹ تھا نا بیسیکلی، شاہی پہلوان کی نوکری سے استعفیٰ دے کے نکل گیا، نکال دیا، آ گیا. رات کو سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے. جنید تو نے میری اولاد کی لاج رکھی ہے، قیامت تک میں محمد رسول اللہ تیری عزت کی جو ہے وہ لاج رکھوں گا. آج تک جنید بغدادی کا نام دنیا عزت اور وہ پیار سے لیتی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کی اولاد سے محبت. یہ کر لیں، یہ درود ہے. سبحان اللہ. نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں، ٹائم نہ ضائع کریں، کچھ اور کر لیں. میں نے زندگی میں یہ سیکھا ہے جی، مجھے یہ آتا ہے. کر سکتے ہیں کر لیں، نہیں کر سکتے نہ صحیح. درود پاک چھوٹا بڑا فلاں درود نہیں ہوتا. درود احساس کا نام ہے. درود اللہم صلی علی محمد وآل محمد مکمل درود ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل درود ہے. رسالت مآب نے کہا تھا میرے پہ کٹا پھٹا درود مت پڑا کرو. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کٹا پھٹا درود؟ ہاں، مجھ پہ درود پڑھو، میری اولاد پہ نہ پڑھو، مت پڑھا کرو. آل محمد کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. بالکل شاہ جی، رسالت بلکہ مآب کی محبت. درود پاک کوئی بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود تاج پڑھ لیں، خضری پڑھ لیں، لکھی پڑھ لیں، درود جو مرضی پڑھ لیں، لیکن درود پڑھنا نہیں ہے، درود کرنا ہے. شاہ جی آج کی ویڈیو کے بعد مجھے لگتا ہے کافی لوگوں کو یہ ایک، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ آج کے بعد درود پڑھیں گے نہیں، کریں گے ضرور، اور بتائیں گے جی ہم نے درود پاک پڑھا ہے اور کیا بھی ہے. شاہ جی کرنے کا موقع اللہ دیتا ہے، اپنے سے نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے. زبردستی تو نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یہ اللہ دیتا ہے. اللہ نے جسے کروانا، وہاں اپنے دل میں ایک ضرور چاہت ضرور رکھنی چاہیے کہ اللہ ہم سے کوئی کام لے لے. نہیں لے گا تو اس کی مرضی، کم از کم
اس کی نیت کرنے والوں میں تو شمار ہوں گے. بالکل ایسے ہی شاہ جی، بلکہ آپ کا روز صبح میسج آتا ہے درود پاک، آپ روز سب کو بھیجتے ہیں اپنے عزیز میرے کو، جو سب کو. قریبی ہاں، دوست ہیں مجھے ان بھی کو میں آتا ہے اس صبح میں. صبح درود پاک ضرور بھیجتا ہوں. پڑھنے کا موقع ملتا ہے اس کو. بس صرف پڑھنا نہیں ہے نا، کرنا ہے. بالکل ایسا ہی آج سے انشاءاللہ ہم سب کریں گے. شاہ جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. بہت اللہ اچھا آپ کو زندگی لوگوں دے، کو سمجھاتا ہے. اللہ میاں آپ کو بھی سلامت رکھے، الہی آپ کی فیملی کو، سب کو سلامت رکھے. دعاؤں میں ناظرین یاد رکھیں سید حیدر جعفری صاحب کو، ان کی ٹیم کو جو ان کے ساتھ کام کرتی ہیں، سب کو نام لے کے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری ٹیم کو. اور اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک زبردست ٹاپک کے ساتھ. شاہ جی بہت شکریہ، اللہ آنرز. حافظ. اللہ حافظ.